الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ آج کے معاشرے میں انسان کا سب سے بڑا دشمن کی زبان ہے۔ ذرا اپنے محلے کا جائزہ لیجئے۔ کسی نے مکان بنایا، حسد کی وجہ سے چغلیاں شروع ہو گئیں۔ کسی کے بچے کامیاب ہوئے تو محلے دار تانا دینے لگے۔ کسی کا کاروبار بھرا، لوگ سازشوں پر اتر آئے اس کو گرانے کے لیے۔ رشتہ داروں میں بھی یہی حال ہے۔ خاندانی جھگڑوں میں سب سے پہلے زبان کے تیر چلتے ہیں، اور بچپن کے دوستوں کا بھی یہی حال ہے۔ کبھی پیٹھ پیچھے غیبت، کبھی شراب کباب کی محفلوں میں ہنسی مذاق کے نام پر دوسروں کی عزت اچھالنا۔ یاد رکھو، عزت کو گرانا آسان ہے اور عزت کو بنانا بہت مشکل ہے۔ آج کل کے دور میں انسان کو اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ کی پناہ چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ خیر الماکرین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 54۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی کہ دشمن لاکھ چالاکیاں کرے، اگر اللہ چاہے تو وہی چال اسی کے گلے پڑ جاتی ہے۔ احادیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، زبان اور شرمگاہ، یعنی کہ سب سے زیادہ ہلاکت زبان کی وجہ سے ہے۔ ایک اور احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، بزرگان دین کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد کے دشمن روزانہ اس کو پریشان کرتے تھے، اس کی عزت اچھالتے تھے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور حضرت سے عرض کی، حضرت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا بدلہ لینے کی بجائے اللہ کو پکارتے رہو۔ شاگرد نے بس ایک دعا کو معمول بنا لیا۔ چند دن گزرے تو وہ دشمن ایسا بیمار ہوا، بولنے کے قابل نہیں رہا۔ لوگ کہنے لگے، یہ جو زبان دوسروں کو کاٹتی تھی آج خود ہی بند ہو گئی۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، میرا دشمن مجھے بدنام کرتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن کو اپنا ہتھیار بنا لو، کیونکہ قرآن کی تلوار کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ چند دن کے عمل کے بعد اس کے دشمن کی بھی زبان بند ہو گئی۔ محترم ناظرین، یہ زبان بندی کا جو وظیفہ ہے، آج کل کے فتنہ دور کے اندر عزت اچھالی جاتی ہے، کبھی موبائل کے اوپر، کبھی واٹس ایپ کے اوپر، کبھی فیس بک کے اوپر، کبھی یوٹیوب پر، کبھی ٹک ٹاک پر ایک دوسرے کی عزت اچھالی جاتی ہے، جھوٹے بہتان لگائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، کسی کے خاکے بنائے جاتے ہیں۔ تو لہذا ایسی صورت میں انسان زبان بندی کا بہت مجرب عمل لازم کرے۔ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس کو اپنا معمول بنائے۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیں
اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ دعا جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والے وظائف کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب آئیں چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف۔ آج وہ دعا بتائیں گے جو دشمن کی زبان بندی کے لیے اولیاء کرام سے منقول ہے۔ وہ دعا یہ ہے، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم اذہب شرہم عنی وَأَذِلَّ أَلْسِنَتَهُمْ وَجَعَلْ كَيْدَهُمْ فِي نُحُورِهِمْ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ ان کے شر کو مجھ سے دور کر دے، ان کی زبانوں کو ذلیل و خاموش کر دے اور ان کی سازشوں کو انہی پر پلٹ دے۔ آپ نے یہ عمل کسی کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے نہیں کرنا، اپنی حفاظت کے لیے کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کا دشمن ہوگا، انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ اس کا مکمل طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ اس کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی اور درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ میری دشمنوں کی زبان بند فرما اور مجھے عزت و سکون عطا فرما۔ یہ عمل 7 دن لگاتار کریں، انشاءاللہ دشمن کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے قرآن مجید کو اور دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ اصل طاقت اللہ کے کلام میں ہے، انسان کی تدبیر بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے بچائے اور ہمیں اپنی زبان قابو میں رکھنے والا بنائے، آمین۔ یہ وظیفہ آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ سب مسلمان اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہے تو اس کو آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے وظیفے کی بیان کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔